اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ میں دو ذبیحہ کا بیٹا ہوں؟ ایک حضرت اسماعیل اور دوسرا عبداللہ۔ اللہ کے رسول بذات خود کہتے ہیں کہ میں دو ذبیحہ کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرا حضرت عبداللہ۔ اس کی وجہ آئیے اب سنتے ہیں۔ عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب قریش خاندان جو ہاشمی خاندان کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے بڑے سردار تھے اور بہت ہی اونچا مرتبہ و مقام والے انسان تھے۔ عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا تھا کہ خواب میں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے، عبد المطلب تم چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو کنواں ہے وہ کنواں بند پڑ گیا تھا، بولے اس کنویں کی کھدائی کرو اور کنویں کو نئے سرے سے چالو کرو۔ خواب میں دیکھا اور کنویں کی جگہ بھی بتا دی کہ یہ فلاں جگہ پر ہے۔ یہ خواب میں عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خواب میں دیکھا۔ جب جگہ بتا دی، صبح ہوتے ہی انہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے تیاری شروع کر دی اور اس چاہے زمزم کے جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی شروع کر دی تو کھدائی کے درمیان خواب کے اندر ہی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ جب تم اس کی کھدائی کرو گے تو اس کنویں سے سونے کا زرہ، سونے کی تلوار اور سونے کے ہرن، دو ہرن ملیں گے۔ یہ خواب میں ہی بتا دیا گیا۔ جیسے جیسے کھدائی شروع کی اور گہرا ہوتا گیا، ویسے ویسے تلوار بھی نکل آئی، زرہ بھی نکل آیا، دو ہرن بھی نکل آئے۔ یعنی سونے کے بنے ہوئے ہرن، سونے کے بنے ہوئے زرہ، سونے کے بنے ہوئے تلوار، یہ ساری چیزیں دستیاب ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے دو ہرن کو کعبے کے دروازے پر فٹ کر دیا، یعنی یہ ساری چیزیں اپنے ہڑپ نہیں لیے بلکہ اللہ کے گھر میں ہی لگا دی۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو پورے قریش خاندان سب اکٹھے ہو گئے عبد المطلب کے سامنے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اس کام میں ہمیں بھی شامل کرو، تمہیں اکیلے کرنے ہم نہیں دیں گے بلکہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، اس کار خیر میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کیا ہے، مجھے خواب کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے، اس لیے اس کام کو میں اکیلے ہی انجام دوں گا، میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ بات دھول پکڑ، قریش ماننے کے لیے تیار نہیں اور ادھر عبد المطلب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور اس کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بات طول پکڑنی، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ آپس میں لڑ کر خون خرابہ ہو جائے۔ آخر کسی نے کہا کہ تم لوگ لڑو مت، ایک کام کرو، اس لڑائی کا فیصلہ کسی عورت کے پاس جاؤ، کسی عرافہ جو نجومی ہوتے ہیں ان نجومی عورت کے پاس جاؤ اور جا کر اس مسئلے کا حل نکالو۔ عبد المطلب یہ بات مان گئے تو قریش خاندان کے لوگ، کچھ لوگ ایک عورت کے پاس جو کاہنہ تھی، جادوگر تھی، نجومی تھی، ان کے پاس چل پڑے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ایسی علامتیں دکھلائی، وہ لوگ قبیلہ قریش کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے لیے خاص کر دیا ہے۔ وہی موقع تھا جو حضرت عبد المطلب نے نظر مان لی اللہ تعالیٰ سے۔ ادھر یہ لوگ عرافہ نجومی کے پاس چل پڑے اور ادھر عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے 10 بیٹا عنایت کرے گا اور 10 کے 10 بیٹا جوان ہو جائیں، اہم ہو جائیں، ہٹھے کٹھے ہو جائیں اور میرا
ساتھ دینے لگے یعنی دشمن کا مقابلہ کر سکے تو میں ایک بیٹا کو تیرے گھر کے سامنے بیت اللہ کے سامنے قربان کر دوں گا. اس وقت نظر مانی تھی عبد المطلب نے ایک نظر مانی. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے عبد المطلب کو 10 بیٹے ہوئے. 10 بیٹے ہوئے, ایک کے بعد دیگرے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے, یعنی دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. موقع وہی تھا. ادھر جب قریش جب نجومی عورت کے پاس جا رہے تھے اور علامتیں دیکھ لی تو وہ لوگ واپس آ کہ یہ کام ہمارے لیے نہیں بلکہ عبد المطلب کے لیے خاص کر دیا ہے, لہٰذا وہ لوگ اپنے آپ کو ہار مان کر کے چھوڑ دیا, عبد المطلب کے حوالے کر دیا. عبد المطلب نے پورے چاہے زمزم کے کنویں کو پورے کے پورے صفائی کر ڈالا. ادھر نظر مان لی تھی. اب 10 بیٹے عنایت کر دی اللہ تعالیٰ نے. 10 بیٹے کس طرح تھا؟ پہلا حارث, زبیر, ابو طالب, حمزہ, ابو لہب, مصطح, مقوم, جعفر, عباس, سعد. یہ 10 بیٹے تھے. 10 بیٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب 10 کو جوان کر دیا, عنایت کر دی, اینڈ کر دیا, تو اب عبد المطلب کو اپنی نظر تو پوری کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے خواب کو اپنے بیٹوں کے سامنے ذکر کیا کہ اے میری اولاد سنو, میں نے فلاں موقع سے میں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹا عنایت کرے گا تو میں ایک بیٹا کو بیت اللہ کے سامنے قربان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عنایت کی ہے, لہذا ایک بیٹا کو میں اللہ کے سامنے اللہ کے گھر کے سامنے میں قربان کروں گا. 10 کے 10 بیٹا راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آپ کی مرضی, آپ جس کا ہاتھ پکڑ لیں ہم راضی. تو انہی 10 بیٹوں میں سے کسی نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں, ایک کام کیجیے کہ قرآن اندازی کریں. 10 بیٹے کے اندر قرآن اندازی کر لیجئے, جس کا نام نکلے گا اس کو آپ لے جا کے تو قربان کر ڈالیں. 10 بیٹے کے اندر قرآن اندازی ہوئی, لاٹری ہوئی, لاٹری میں نام عبداللہ کا نکلا. اللہ کے رسول کے والد محترم کا ان کا نام نکل جاتا ہے. عبد المطلب عبداللہ کے ہاتھ پکڑ کر چھری ہاتھ میں لیے, ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور چل گئے قربان کرنے کے لیے. اللہ اکبر, کیا جگر تھا. حالانکہ ابھی وہ لوگ کفر کی حالت میں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ان لوگوں کا یہ یقین اور ایمان دیکھیے کہ نظر مان لی لیکن نظر کو پوری کرنے کے لیے بھی تیار. چھری لیے, بیٹا کا ہاتھ تھاما اور چل دیے بیت اللہ کے سامنے. ادھر کیا باقی رہے 9 بھائی. باپ کے سامنے تو بتا تو دیے لیکن دل گوارا نہیں کیا. ادھر ایک کے بعد ایک. سب سے پہلے جب چھری لے کر کے اور باپ بیٹے دونوں چل پڑے بیت اللہ کے سامنے تو سب سے پہلے بھاگ کر جانے والے ابو طالب تھے. ابو طالب حضرت عبد المطلب کے تیسرا بیٹا ابو طالب دوڑ پڑے اور ان 10 بیٹوں میں سے سب سے یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے, سیرت کے اعتبار سے بڑی خوبصورت عبداللہ کی تھی. دوڑ پڑے, جا کر کے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ابا جان ہرگز میرے بھائی کو قتل کرنے نہیں دوں گا. ادھر ننیال والے یعنی عبداللہ کے نانی خاندان والے, ان لوگوں کو بھی پتا ہو گیا کہ میرے نواسے کو قتل کرنے کے لیے عبد المطلب دوڑ پڑے. وہ لوگ بھی ننیال والے بھی دوڑ پڑے اور عین موقع پر پہنچ گئے. سب آڑے آ گئے, ننیال والے بھی آڑے گئے, نہیں ہرگز میں میرے نواسے کو قتل کرنے نہیں دوں گا. ادھر بھائی بھی 9 بھائی بھی ایک کے بعد دیگرے دوڑ پڑے. جب ابو طالب سب سے پہلے گئے, کیونکہ ابو طالب
वैसे तीसरे नंबर के थे, लेकिन बोलबाला में थोड़ा ज्यादा इनका मर्तबा मुकाम था, तो सबको हिम्मत हुई और जाकर के खड़े हो गए कि नहीं, मेरे भाई को कत्ल करने नहीं दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तो मैं, अब जब तुम लोग मेरे आड़े आ गए, तुम लोग कत्ल करने नहीं दोगे, तो मैं अपनी नजर का क्या करूंगा? मैंने अल्लाह ताला से नजर मानी है और अल्लाह ताला ने मेरी नजर को पूरी कर दी है, लिहाजा मैं नजर को मैं क्या करूं? तो ननिहाल खानदान वाले और इनके 9 भाई और जो थे, सब ने एक मशवरा किया, एक काम करें कि किसी अर्राफा औरत के पास जाया जाए और उनसे ये मसला हल किया जाए। ये बात तय हो गई और एक अर्राफा औरत, जो नुजूमी औरत यानी जादूगर टाइप की औरत थी, उसको नुजूमी कहलाते हैं, उनके पास जाते हैं और ये मसला दरियाफ्त करते हैं अब्दुल मुत्तलिब कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इस मौके से नजर मानी थी कि अल्लाह ताला अगर 10 बेटा इनायत करे तो मैं एक बेटा को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा अल्लाह के घर के सामने। 10 बेटा इनायत करती है और 10 के 10 जवान हो चुके हैं। मैं अपनी नजर पूरी करने के लिए गया तो सारे मेरे खानदान वाले, मेरे बेटे, मेरे ससुराल वाले सब आड़े आ गए, मैं क्या करूं? उस औरत ने कहा कि ठीक है, जाओ, अब्दुल्ला का नाम लिखना एक तरफ और दूसरी तरफ 10 ऊंट का नाम लिखना, दोनों के अंदर कुरान अंदाजी करना यानी लॉटरी करना। लॉटरी में अगर अब्दुल्ला का नाम आए तो फिर और 10 बार 10 ऊंट को और बढ़ा देना, यानी हर बार एक तरफ अब्दुल्ला का नाम, दूसरी तरफ 10 ऊंट का नाम। जितनी बार आप ये लॉटरी करेंगे, जब तक अब्दुल्ला का नाम छोड़ करके ऊंट का नाम ना आ जाए, तब तक ये 10-10 ऊंट बढ़ाते जाओ। ये कह दिया कि जब ऊंट का नाम लॉटरी में निकल आए तो सारे के सारे ऊंट को कुर्बान कर देना और अब्दुल्ला को छोड़ देना। उस अर्राफा औरत ने यह फैसला सुनाया और अब्दुल मुत्तलिब वापस आ गए, आकर के ये काम शुरू कर दिया, सबको जमा किए और लॉटरी शुरू कर दी, अब्दुल्ला और 10 ऊंट। लॉटरी में चीटी निकली अब्दुल्ला, फिर दूसरी बार, फिर और 10 ऊंट, फिर अब्दुल्ला, फिर लॉटरी में नाम निकला अब्दुल्ला का, फिर तीसरी बार किया, नाम निकला अब्दुल्ला का, चौथी बार नाम निकला अब्दुल्ला का, 5वीं बार 7, 6ठी बार 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 9 बार किसका नाम निकला? अब्दुल्ला का। तो 9 बार निकला तो गोया 90 ऊंट हो गए, 90 ऊंट हो गए। अब 10वीं बार जब लॉटरी किया तो लॉटरी में नाम निकला ऊंट का। अब्दुल्ला बरी हो गए, अब्दुल्ला का नाम नहीं आया। 10वीं बार ऊंट का नाम आया, 100 हो गए पूरे, क्योंकि 10-10 बढ़ाने का हुक्म दिया गया था। पूरे के पूरे 100 ऊंट वही बैतुल्ला के सामने उन्होंने कुर्बान कर दिया और छोड़ दिया वहीं पर। किसी आदमी के लिए, चरिंद परिंद किसी के लिए भी कोई खास नहीं, जो चाहे खा सकते, उस छोड़ करके ज़बह करके छोड़ करके आ अब्दुल्ला को लेके आ। यही वो मौका था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद ये कहे कि मैं 2 ज़बीहा का बेटा हूँ, एक इस्माइल का और एक अब्दुल्ला का। तो ये अब्दुल्ला इस तरह बचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम।